اسٹوڈنٹس، اب ہم امام نفس زکیہ کی شہادت کیسے ہوئی اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے۔ تو جنگ کے شروع ہونے سے قبل نفس زکیہ نے ایک بہت بڑے اجتماع میں اعلان کیا کہ جو کوئی ان سے الگ ہونا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی مسٹیک تھی، کیونکہ اس کے نتیجے کے طور پہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ جنگ سے کنارہ کش ہو کر ارد گرد کے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلا دھچکا تھا جو انہیں لگا۔ جو لوگ باقی رہ گئے وہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود نفس زکیہ نے اپنی جو باقی ماندہ جو لیفٹ آرمی تھی، جو باقی ماندہ فوج تھی، اس کو لے کر وہ نکلے، اور انیشیلی جو انڈیویجول کانٹیسٹ ہوا، انفرادی مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد پھر عام مقابلہ شروع ہو گیا۔ نفس زکیہ نے خوب بہادری کے ساتھ لڑائی کی، جنگ کی۔ عباسیوں کے بہت سے فوجی جو ہے وہ ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی اوورآل عباسیوں کا پلہ جو تھا وہ بھاری رہا۔ دوسرے دن جب جنگ کا آغاز ہوا تو نفس زکیہ کے ساتھ صرف 313 جانثار باقی رہ گئے تھے۔ امام نفس زکیہ اس قلیل تعداد کے ساتھ بھی جم کر لڑے۔ اسی اثناء میں دشمن کے کچھ جو سپاہی تھے وہ خندق پھلانگ کر شہر کی حدود میں داخل ہو کر ایک اونچی جگہ پر عباسی پرچم وہ لہرا دیتے ہیں۔ اس پر جو نفس زکیہ کے ساتھی تھے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن امام محمد نفس زکیہ خود جو ہے وہ بنفس نفیس میدان میں ڈٹے رہے۔ بالآخر 14 رمضان المبارک 145 ہجری 6 دسمبر 762 عیسوی کو بروز اتوار بعد از نماز عصر شہید ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے آپ کا سر قلم کر کے ابو جعفر منصور کے پاس بغداد بھجوا دیا، اور ان کے کٹے ہوئے سر کی لوگوں کو ڈرانے اور عبرت کے لیے شہر میں تشہیر کرائی گئی۔ عیسیٰ نے ان کے شہید ساتھیوں کو مدینہ منورہ اور ثنیۃ الوداع کے مقام پر سولی پر لٹکائے رکھا۔ نفس زکیہ کی ہمشیرہ کی درخواست پر ان کے بے سر جسد مبارک کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ تو امام نفس زکیہ جو ہیں وہ جنت البقیع میں مدفون ہے۔ امام محمد نفس زکیہ نے، جنہیں امام مالک، امام ابو حنیفہ جیسے صلح امت کی تائید بھی حاصل تھی، اپنی دعوت کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی بنیاد پر اٹھایا تھا۔ آپ کی رحلت کے بعد اہل مدینہ اور عالم اسلام کو ان جیسے نیک نام اور پاکیزہ سیرت انسان کی خدمات میسر نہ آ سکی۔ تو ابراہیم نفس الرضیہ جو ان کے دوسرے بھائی تھے جو عراق میں تھے، ان کی شہادت کس طرح سے ہوتی ہے؟ دونوں بھائیوں کے درمیان یہ طے پا چکا تھا کہ جس دن نفس زکیہ مدینہ منورہ میں علم جہاد بلند کریں گے، اسی دن ابراہیم بھی بصرہ میں خروج کا اعلان کر دیں گے، لیکن عین موقع پر ابراہیم چیچک جیسے مہلک عارضہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ بر وقت جنگ کا آغاز نہ کر سکے۔ بہرحال انہوں نے صحت یاب ہو کر بصرہ سے ایواز تک کے علاقہ پر قبضہ کیا۔ بصرہ پر مکمل قبضہ کر کے فاتح لشکر نے صوبہ فارس کے عباسی گورنر اسماعیل بن علی عباسی اور ان کے بھائی عبد الصمد کو شکست دے کر فارس پر اپنا کنٹرول مکمل کر لیا۔ شام جو تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کوفی بھی ابراہیم نفس رضیہ کے منتظر تھے، لیکن تقدیر نے یہ جو بنی بنائی بات تھی وہ بگاڑ دی۔ امام نفس زکیہ کی شہادت کی خبر جب ابراہیم تک پہنچی تو انہوں نے عیدگاہ کے میدان میں ایک عام اجتماع میں اس کا اعلان کر دیا، جس سے ان کی صفوں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی، اور شکست خوردہ عباسی فوج میں ایک ولولہ تازہ پیدا ہو گیا۔ یعنی کہ وہ دوسری طرف وہ جو دوسری فوج تھی عباسیوں کی وہ بڑی پرجوش ہو جاتی ہے، جبکہ ان کی جو آرمی تھی وہ مایوس۔ ابراہیم نے اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور بصرہ میں اپنے بیٹے حسن کو قائم مقام کر کے خود 1,00,000 فوج کے ساتھ کوفہ کی راہ لی۔ دوسری جانب عیسیٰ بن موسیٰ اپنے فتح مندانہ فوج کے ساتھ بغداد واپس لوٹ آیا، لہٰذا منصور نے فوراً اسے بصرہ کے محاذ پر بھیج دیا اور اپنے بیٹے مہدی کو فارس پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ کوفہ سے 16 میل دور عیسیٰ بن موسیٰ اور ابراہیم کی فوج کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی۔
عباسی مقدمۃ الجیش شکست کھا کر بھاگ نکلا، لیکن عباسیوں کی خوش قسمتی کے عین اس عالم میں منصور کے جو چچا زاد بھائی تھے جعفر اور محمد، ان کی قیادت میں ایک تازہ دم عباسی فوج آ جاتی ہے، اور جس نے علویوں کے عقب پر حملہ کر دیا، یعنی کہ ان کو بیک سے اٹیک کیا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور واپس پلٹ کر ہاشمیوں کی فوج پر اچانک حملہ کر دیا۔ اب ابراہیم عباسی فوج کے نرگاہ میں آگے صرف 400 جانصار جو تھے ان کے گرد جمع رہے، باقی جو فوج تھی وہ سارے خوفزدہ تھے اور سارے جو ہے وہ بھاگ نکلے۔ اس دوران اتفاقاً ایک تیر جو تھا وہ ابراہیم نصر رضیہ کے گلے میں آ کر لگتا ہے اور ساتھیوں نے انہیں گھوڑے سے اتار لیا، لیکن عباسی فوج کے ایک شخص حمید بن قحطبہ نے بڑھ کر ابراہیم کا سر کاٹ کر عیسیٰ بن موسیٰ کو پیش کر دیا، اور یہ سانیہ 25 ذی القعدہ 145 ہجری 14 فروری 763 عیسوی کو پیش آیا۔ آپ نے یہ ڈیٹس جو ہے یہ یاد رکھنی ہے، اور آپ کی جو شہادت تھی اس نے علوی مخالفین کا خاتمہ کر دیا اور عباسی خلافت کو مستحکم سے مستحکم تر بنا دیا۔ اگر ہم نفس زکیہ کی ناکامی کے اسباب دیکھیں تو جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ قبل از وقت خروج کیا تھا، مینس کہ جس قوت کی ضرورت تھی ان کو وہ ان کو میسر نہیں آ سکی، لہٰذا موزوں وقت کا انتظار نہیں کیا اور قبل از وقت ہی خروج کر دیا، اس لیے شکست ہوئی ان کو۔ اس کے علاوہ امام محمد نفس زکیہ کے جو بہت کلوز ریلیٹیوز تھے انہوں نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو شکست ہوئی۔ اس کے علاوہ حامی جو تھے ان کو مدینہ سے باہر جانے کی اجازت تھی، یہ بھی ابھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ آپ نے یہ آپ کی ایک بہت بڑی مسٹیک تھی، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ عین جنگ کے ٹائم پہ جو ہے وہ دوسرے جو ارد گرد کے پہاڑ تھے وہاں پہ منتقل ہو گئے تھے، وہاں چھپ گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے حامی تھے ان میں اختلاف بھی تھا، اس لیے بھی کیونکہ یہ جو خندق کھودنے کا مسئلہ تھا اس کے اوپر شدید اختلاف ہو گیا تھا۔ نفس زکیہ جو تھے اسے سنت رسول کے مطابق قرار دیتے تھے، جبکہ ان کے جو اختلاف جو کر رہے تھے لوگ، ان کا مسلک یہ تھا کہ نبی کریم کو خندق کھودنے کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوئی تھی، جبکہ یہاں اس طرح کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اس لیے بہت سارے لوگ اس مسئلہ پہ بھی ان سے الگ ہو گئے تھے، بہت سارے لوگوں کو خندق کھودنے پہ اعتراض تھا۔ پھر اس کے علاوہ مدینہ میں وسائل کی کمی تھی، اس لیے بھی جو ہے وہ نفس زکیہ کو شکست ہوئی۔ نفس زکیہ اور ان کے جو بھائی تھے نفس رضیہ ان میں رابطے کی کمی تھی، اس وجہ سے بھی ان کو شکست ہوئی۔ پھر امام ابراہیم دونوں بھائیوں نے ایک ٹائم پہ ہی جنگ شروع کرنی تھی، لیکن عین ٹائم پہ امام ابراہیم جو تھے وہ بیمار ہو گئے تھے، تو وہ بھی ایک وجہ ملی، کیونکہ پھر عباسیوں کو ایٹ اے ٹائم دونوں سے جو ہے وہ پہلے تو ٹیکل کرنا پڑتا، لیکن اب 1 بائی 1 وہ کر سکتے تھے، اس لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب ابراہیم نے جنگ کے لیے خروج کیا تو امام نفس زکیہ کی شہادت کی خبر جب انہوں نے اناؤنس کر دی تو بہت سارے لوگ مایوس ہو گئے تھے، تو یہ ساری جو تھیں وجوہات جو ان کی ناکامی کا باعث بنی۔